السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے کالا سایہ۔ رات کے 12 بج رہے تھے، گھڑی کی ٹک ٹک اور پنکھے کی گھر گھر کانوں میں مدھم مدھم سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھی آدھے گھنٹے پہلے ہی دفتر کا کام مکمل کر کے سویا تھا۔ دائیں پہلو میں بیگم خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کوئی دھیرے سے بیڈ پر آ کر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی حاشر نے آنکھ کھول کر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک دوسرے کمرے سے مدھم سی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز نیچے گری ہو۔ اس نے پاس لیٹی بیوی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، شاہینہ، مجھے لگتا ہے دوسرے کمرے میں کوئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آرام سے سو جائیں، مجھے بھی سونے دیں۔ شاہینہ بھی سمجھی کہ حاشر کا وہم ہے۔ وہ اسے ٹال کر دوبارہ سو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر دوسرے کمرے کی طرف کان لگائے بیٹھا رہا، مگر اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی۔ وہ واقعی حاشر کا وہم ہوگا، وہ یہی سوچ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح فجر پڑھ کر وہ دوبارہ بستر میں گھس گیا اور لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کوئی آہستہ سے اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ حاشر کو محسوس ہوا کوئی اس کے کمبل کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات والا واقعہ دوبارہ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ حاشر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اچانک گرجدار آواز نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اٹھیں، یہ وقت ہے سونے کا، دیر ہو رہی ہے، آفس جانا ہے۔ بیگم کی آواز سن کر وہ ایک دم سے کمبل دور پھینک کر بیٹھ گیا۔ کیا کرتی ہو، جگانے کا بھی طریقہ نہیں تمہیں تو؟ وہ اسے غصے سے گھورتا شاور لینے چلا گیا۔ شاہینہ اسے دفتر بھیج کر برتن سمیٹنے لگی۔ پھر تفصیلی صفائی کے بعد اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ گھڑی دن کے 11 بجا رہی تھی۔ ابھی اسے دوپہر کا کھانا تیار کرنا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اسی لیے چائے بنا کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور ساتھ چائے پینے لگی۔ ایک دم سے اسے لگا جیسے کوئی صوفے کے پیچھے سے بھاگ کر گزرا ہو، جیسے کوئی سایہ۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے دوبارہ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مبذول کر لی۔ کچھ دیر بعد پھر سے کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ساتھ ہی ڈور بیل کی آواز نے اسے مزید دھچکا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی، بنا پوچھے شناخت کیے دروازہ کھول دیا۔ سامنے پڑوسیوں کی لڑکی آمنہ کھڑی تھی۔ وہ 20 سالہ خوبصورت دوشیزہ تھی۔ آج کل پڑھائی سے فرصت کی وجہ سے وہ گھر پر مختلف قسم کے کھانے بناتی۔ شاہینہ نے اسے خوش آمدید کہا، کیا ہوا باجی، تمہارے چہرے پر پسینہ کیوں ہے؟ آمنہ شاہینہ کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا پوچھتی ہو یار؟ اس نے آمنہ کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ باجی برا مت ماننا، لیکن پہلے بھی جو قصے اس گھر سے جڑے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے 1 ماہ سے زیادہ ٹک نہیں پاتا۔ ابھی آپ کو تو دوسرا ماہ ہے۔ آمنہ کے استفسار پر شاہینہ نے حامی بھری۔ شادی سے پہلے حاشر بھائیوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، ماں باپ حیات نہیں تھے۔ شادی کے بعد وہ شاہینہ کو لے کر اس چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گیا، جو ان دونوں کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ وہ کرائے پر لینے کے بجائے اسے خرید چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ حاشر کے آنے تک آمنہ اس کے ساتھ ہی رہی، لیکن اس کی باتوں سے شاہینہ اچھی خاصی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ حاشر کو کھانا دے کر وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ حاشر، آپ کو معلوم ہے آمنہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں معلوم ہے، پھر اس کی کوئی نئی ڈش خراب ہو گئی ہوگی۔ وہ نہایت جوش و خروش سے تمہیں اس کی بربادی کا قصہ سنا کر گئی ہوگی۔ حاشر کا موڈ آج خاصا خوشگوار تھا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ مجھے پہلے یہاں اس گھر کے مکینوں کی بربادی کا قصہ سنا کر گئی ہے۔ کیا مطلب؟ حاشر سنجیدہ ہوا۔ یہاں سایہ ہے۔ کیا کہتی ہو یار؟ وہ مسکراتے ہوئے شاہینہ کی بات کو اگنور کر گیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، کل رات آپ کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا اور آج مجھے۔ شاہینہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ شاہینہ کی بات سن کر حاشر نے لمبی سانس لی۔ اللہ رحم کرے، وہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، ابھی تک دوبارہ کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ دونوں بھی سکون میں آ گئے۔ اللہ نے سکون عطا کیا۔ اتوار کا دن تھا۔ وہ شاہینہ کو میکے چھوڑ کر گھر آ کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ جو کپڑے بیڈ پر چھوڑ کر گیا تھا، باہر آنے پر وہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوبارہ سے اسی رات والا خوف اس کے دل پر طاری ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اسے ٹیرس پر کسی کا سایہ نظر آیا۔ اس نے جھٹ سے پردہ ہٹایا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ ایک دم سے اس کا وجود بے دم سا ہو کر نیچے گر پڑا۔
پورے کمرے میں اب خاموشی تھی۔ رات گئے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بیڈ پر موجود پایا تھا۔ شہینہ بیڈ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ سامنے دیکھا تو صوفے پر اس کا سالہ یعنی کہ شہینہ کا بڑا بھائی لیٹا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، گلاس ایک دم نیچے گر کر کلچی کلچی ہو گیا۔ کیا ہوا؟ شہینہ کے لہجے میں ڈھیروں فکر تھی۔ پانی۔ حاشر نے لب ہلائے۔ عدیل نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ بھیا پانی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاشر نے گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ شہینہ کو طے شدہ وقت پر لینے نہیں آئے تو ہمیں فکر ہوئی۔ کال کی فون بند تھا تو شام میں اسے چھوڑنے آیا تھا۔ میں دروازہ اندر سے بند دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی اور پریشانی میں بھی ہمسایوں کی چھت سے آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ مجھے آپ اپنے کمرے میں بے ہوش ملے۔ پھر ہم نے ڈاکٹر بلایا، اسے انجیکشن وغیرہ دے کر ہمیں تسلی دی۔ عدیل نے اسے اب تک کی ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ حاشر نے ہنکارا بھرا۔ ویسے بھیا ہوا کیا تھا؟ عدیل نے پوچھا۔ شاہینہ خاموشی سے دونوں کا مکالمہ سن رہی تھی۔ پتہ نہیں، ایک دم سے میں ڈر گیا۔ حاشر وہ وقت یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو یہ گھر راست نہیں آیا، عدیل نے کہا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ حاشر دوبارہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ایک دم سے جلتی بتی بجھ گئی۔ شاہینہ نے ڈر کے مارے حاشر کے بازو کو جکڑ لی۔ حاشر؟ شاہینہ کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ بچو ڈرے مت، کچھ نہیں ہوگا، عدیل نے بہن کو تسلی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ بتی جلا دی۔ دوبارہ سب کچھ ویسا ہو گیا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ شاہینہ بھی سیدھی ہو گئی۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دیں۔ عدیل نے صوفے پر بیٹھ کر لمبا سانس بھرا۔ حاشر نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ساری رات ان تینوں نے کانٹوں پر گزاری۔ کسی کو بھی ایک لمحے کا آرام میسر نہ ہوا۔ اگلی صبح وہ تینوں ناشتہ کرتے ہوئے بحث کر رہے تھے۔ میں کسی عامل بابا کو لاتا ہوں، آج عدیل نے کہا۔ ہاں آزما لیتے ہیں، شاہینہ بھی راضی تھی، جبکہ حاشر اس سارے معاملے میں خاموش ہی رہا۔ عامل بابا، عدیل اور حاشر تینوں لاؤنج میں صوفے پر دراز تھے۔ بابا جی نے ہر چیز کو ہاتھ لگا کر آیت الکرسی کا ورد کیا اور اب بھی زیر لب کوئی سورت پڑھ رہے تھے۔ بیٹا تمہارے گھر پر سایہ ہے، اگرچہ مخلوق تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ بابا جی صحت کا نقصان کم ہے، دونوں دنوں میں میری حالت دیکھیں کیسی ہو گئی ہے، حاشر نے شکوہ کیا۔ عدیل نے حاشر کو بغور دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ حاشر بھیا پہلے کی نسبت بہت کمزور نظر آ رہے تھے۔ میں کچھ تعویذ دے رہا ہوں، تم دونوں میاں بیوی گھول کر پی لینا۔ اس کے علاوہ حل یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ عامل بابا اور عدیل تو چلے گئے لیکن وہ دو نفوس اپنی جگہ کتنی ہی دیر ساکت بیٹھے رہے۔ اب کیا ہوگا حاشر؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں معلوم شاہینہ، سچ پوچھو تو میں خود بہت ڈرا ہوا ہوں۔ ایک دم کمرے میں سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ حاشر دوڑا۔ دیوار پر لٹکی گھڑی زمیں بوس ہو چکی تھی۔ وہ دونوں سمجھ گئے لیکن اپنی اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ وہ ڈر کر حاشر کے سینے سے آ لگی۔ ڈرو مت شاہینہ، میں ہوں نا، اس نے بیوی کو تسلی دی۔ ایک دم سے دروازہ زور سے بند ہوا اور پھر خاموشی، جیسے کمرے میں ہوا کا آنا بند ہو گیا ہو۔ ان کا سانس بند ہونے لگا۔ باہر چلیں حاشر؟ رکو شاہینہ، یہاں بیٹھو، وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بولا۔ حاشر نے لپک کر دروازہ کھولا۔ تمام کھڑکیاں کھلنے کے بعد وہ شاہینہ کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ وہ خالی آنکھوں سے کمرے کی دیواروں کو گھورتی رہی۔ حاشر جو بھی ہو، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ شاہینہ نے اس کا ہاتھ زور سے بھینچا۔ میری جان، کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، اس نے شاہینہ کو دلاسا دیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ صبح معمول کے مطابق ہوئی۔ شاہینہ نے اٹھ کر نماز پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر حاشر کو نماز کے لیے اٹھا کر ناشتہ بنانے چلی گئی۔ وہ دونوں گزشتہ رات کو بھول گئے یا شاید اداکاری کر رہے تھے۔ کیا بنایا ہے ناشتے میں؟ مولیوں کے پراٹھے، شاہینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او میرے پسندیدہ، وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ مجھے امی کی طرف چھوڑ دیجیے گا آفس جاتے ہوئے، شاہینہ نے کہا۔ یار آج میری ضروری میٹنگ ہے، اس طرف جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، عدیل سے کہوں گا تمہیں آ کر لے جائے۔ حاشر نے جان چھڑانی چاہیے۔ بات تو یہ تھی کہ وہ خود ڈری ہوئی تھی، اکیلی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ حاشر کا جواب سن کر چپ سی ہو گئی۔ وہ ہاتھ دھوتا چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ دوبارہ سے کچن میں آ گئی تھی۔ کام مکمل کر کے کپڑے اکٹھے کرنے لگی۔ مشین لگانے کا ارادہ بنا لیا۔ ایک ہفتے کے میلے کپڑے اکٹھے ہو رہے تھے۔
مشین لگا کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ کھڑکیوں کے پردے حرکت میں آ گئے تھے۔ وہ سمجھی ہوا چلنے لگی ہوگی۔ بیڈ کی چادر سمیٹتے ہوئے اسے لگا کوئی بیڈ پر آ کر بیٹھا ہے۔ شاہینہ نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہ گیٹ سے باہر تھی۔ سامنے سبزی والا کھڑا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ وہ شاہینہ کی جانب آیا۔ کیا ہوا باجی، سب خیریت تو ہے؟ وہ اندر؟ کیا اندر؟ سبزی والا خود پریشان ہو گیا۔ ادھر سے عدیل کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا شاہینہ بہن؟ عدیل فکر مندی سے بولا۔ اندر کچھ تھا عدیل؟ شاہینہ رو دینے کو تھی۔ چلیں اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ نہیں میں اب وہاں نہیں جاؤں گی، شاہینہ زور سے عدیل کو پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ چلیں پھر میرے ساتھ چلیں۔ عدیل نے گھر کا گیٹ بند کیا اور شاہینہ کو لے کر چلا گیا۔ یہ کیا روز کا تماشا ہے؟ اب تم وہاں نہیں جاؤ گی، شاہینہ کی ماں نے فیصلہ صادر کیا۔ شاہینہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا مطلب یہ کہ حاشر اب نئے گھر کا بندوبست کرے، ورنہ میں اپنی بیٹی کو اس موت کے منہ میں نہیں جھونکوں گی۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، لیکن شام میں ہی حاشر آ کر اسے زبردستی واپس لے گیا۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ حاشر تو آرام سے سو گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ نہ جانے کتنی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی۔ ایک دم عجیب سی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور بالکل ایسا ہی کچھ حاشر کو بھی محسوس ہوا۔ وہ کروٹ لے کر شاہینہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی پشت حاشر کی جانب تھی، لیکن وہ آنکھیں کھولے دیوار کو تک رہی تھی۔ شاہینہ جی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ جاگ کیوں رہی ہو؟ ابھی کچھ عجیب سی آواز پڑی میرے کانوں میں۔ شاہینہ نے حاشر کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی محسوس ہوئی، حاشر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایک دم سے حاشر کا سانس بند ہونے لگا۔ حاشر اس کا نام لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں لے پا رہا تھا۔ شاہینہ نے بڑھ کر اسے تھاما۔ حاشر کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ایک دم سے تکیے پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہینہ کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ جلدی سے عدیل کا نمبر ملایا، وہ آدھے گھنٹے میں اس کے پاس موجود تھا۔ ہاسپٹل چلتے ہیں، عدیل نے کہا۔ نہیں عدیل، ابھی رکو، شاہینہ نے منع کر دیا۔ 20 منٹ تک وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ ایک دم سے اس کے لبوں نے حرکت۔ شاہینہ پانی، وہ اس کے نام کے ٹکڑے کرتا ہوا نہایت کمزوری سے بولا۔ اس نے پانی کا گلاس حاشر کے ہونٹوں سے لگایا۔ صبح وہ لوگ سامان باندھ رہے تھے، اسے خالی پڑا رہنے دیں جب تک کوئی اور مکان نہیں ملتا، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ عدیل نے آگے بڑھ کر سامان سے بھرے بیگ گاڑی میں رکھے۔ گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ اندر کہیں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ کھڑکیوں میں لگے مکڑی کے جالے بھی زور سے حرکت کر رہے تھے۔ فانوس ادھر سے ادھر ہوتا اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ گلدان کسی زلزلے کی طرح جھٹکے کھا رہے تھے۔ شاہینہ کے بیڈ پر کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ باہر کے لوگ تجسس میں ہیں اور تجسس میں ہی رہیں گے، وہاں کون بستا ہے؟